بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود یعنی سزاؤں کی کتاب۔ اسلام میں اگر کوئی جرم کیے جائیں تو ان کی سزائیں بھی معین کی گئی ہیں۔ تو ہم آج کل چور کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس چوری والے مسئلے میں چند مسائل ہیں، ان مسائل میں سے آپ تقریباً 11 مسئلے پڑھ چکے، اگرچہ 11ویں مسئلے کا کچھ حصہ رہتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم 12واں مسئلہ بھی آج پڑھیں گے، اور اس طریقے سے ہم چوری کے بحث کو آج ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نئی بحث ہوگی۔ چور کی سزا یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ یمین کاٹا جائے، اور دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا الٹا پاؤں کاٹا جائے۔ اب چور نے چوری تو کر لی، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ پہلے سے ہی کسی وجہ سے کٹا ہوا تھا، کسی حادثے میں کٹ گیا تھا یا کوئی سبب بنا تھا، تو کیا اس کا پہلی چوری میں ہم الٹا ہاتھ کاٹ سکتے؟ کہتے نہیں، الٹا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے الٹے ہاتھ کے کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اور اگر پہلا ہاتھ اس کا جو ہے کیا ہے جناب چوری کی وجہ سے کٹا تھا، پھر تو الٹا پاؤں کٹے گا، لیکن اگر چوری کے علاوہ قصاص وغیرہ میں کٹا تھا تو پھر پہلی چوری میں الٹے پاؤں کے کاٹنے میں بہرحال کیل و کال ہے، جو ہم مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ ہاتھ کٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ لازمی اس کے ہاتھ سے خون وغیرہ بہ رہا ہوگا، یہ وہ، کہتے ہیں مستحب ہے کہ پھر جو کیا ہے گرم تیل کر کے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس میں ڈال دیں تاکہ اس کا خون رک جائے، ایسا نہ ہو کہ خون بہ بہ کے اس کی موت ہو جائے۔ اس کے بعد پھر 12ویں مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چور کئی مرتبہ چوریاں کر چکا لیکن حاکم شرع کے پاس اس کی شکایت نہیں گئی تھی، فرض کریں 10 چوریوں کے بعد شکایت گئی، اب اس کو کیا 10 سزائیں ملیں گی؟ کہتے ہیں بھائی یہ جو شکایتیں لے گئے ہیں یہ ایک ساتھ گئے ہیں یا الگ الگ گئے ہیں؟ اگر یہ ایک ساتھ گئے ہیں پھر تو جو ہے کیا ہے جناب ایک ہی حد جاری ہوگی، لیکن اگر ایک گیا اور اس کی حد جاری ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسرا گیا تو پھر دوسرے والی حد جاری ہوگی، پھر تیسرا گیا تو تیسرے والی حد جاری ہوگی۔ تو وہ ہے کہ وہ کس طریقے سے حاکم شرع کے پاس شکایت لے جاتے ہیں۔ مزید ہم اس بحث کو انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے، تو ابھی آپ جو ہے ذرا عبارت پہ جو ہے وہ جی وَلَوْ ذَهَبَتْ يَمِينُهُ، ذہب ویسے تو جانے کی معنی ہے لیکن ضائع ہو، کٹ جائے، ٹھیک ہے، اگر اس کا سیدھا ہاتھ ضائع ہو جائے، کٹ جائے چوری کے بعد، لم يقطع اليسار، تو اس کا الٹا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ لتعلق الحکم، اس لیے کہ یہ کٹنے والا حکم تعلق رکھتا ہے بقطع الیمین، سیدھے ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ، وقد فاتت، جب سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں تو موضوع ہی منتفی ہے۔ مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے بیٹا ہو تو بھائی اس کے ختنے میں ہمیں دعوت دینا، آپ نے بھی کہا چشم، اب بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا تو اب وہ دعوت آٹومیٹک منتفی ہو جائے گی۔ اما لو ذهبت الیمین قبل سرقت، لیکن اگر سیدھا ہاتھ کٹ گیا ہو چوری سے پہلے، بغیر بغیر چوری کے کسی اور کام میں، مثلا کیا قصاص وغیرہ میں، ففی قطع الید الیسری او الرجل، پھر کیا اس کا الٹا ہاتھ کاٹیں گے یا جو ہے کیا ہے الٹا پاؤں کاٹیں گے؟ قولان،
دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں ہاں، بعض کہتے ہیں نہیں۔ خوب وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ، اگر اس کا الٹا ہاتھ بھی نہ ہو، قطعت رجلہ اليسرى، تو پھر اس کا الٹا پاؤں کاٹیں گے۔ قطع بہ العلامۃ، اسی بات کی یقین کیا ہے علامہ حلی نے، وقبلہ الشیخ، اور علامہ سے پہلے شیخ توسی نے بھی یہی فتویٰ دی ہے، کما انہ لو لم یکن لہ رجل حبس، جس طریقے سے کہ اس پر بھی اتفاق کیا ان لوگوں نے کہ اگر اس کے پاس ٹانگ ہے ہی نہیں، الٹی ٹانگ، تو حبس اس کو قید کیا جائے گا۔ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ قَطْعِ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، احتمال ہے کہ منصوص کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ کاٹا جائے، جیسے اوپر کہا کہ الٹا ہاتھ کاٹیں گے، کہتے نہیں، احتمال ہے کہ وہ نہیں کاٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے کیا ہے اس ترتیب کو جو ہے کیا وہ مد نظر رکھنا ہے کہ نص میں سیدھا ہاتھ آیا تھا پھر الٹا ہاتھ، وقوفاً پھر تجری، ٹھہرتے ہوئے کہ ہم جرأت کریں گے الدم، کسی کے خون بہانے پر، جو کہ محترم ہے علی موضع الیقین، موضع یقین پر، تو یقین والا موضع سیدھا ہاتھ ہے، الٹا ہاتھ نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ تَخَطٍ، اور دوسری بات یہ کہ اگر الٹا ہاتھ کاٹتے ہیں تو گویا کہ ہم تجاوز کرتے ہیں ان موضع نص والے موضع سے، جو کہ سیدھا ہاتھ تھا، من غیر دلیل، اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے۔ وَلِظَاهِرِ قَوْلِ عَلِيٍّ علیہ السلام، اور ہم دیکھتے کہ حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے جسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر سیدھا ہاتھ نہیں ہے تو اس کا الٹا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ انی، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بتحقیق میں لاستحیی، میں شرمندہ ہوتا ہوں، من ربی، اپنے پروردگار کے سامنے، اللہ ادع لہ یدن، کہ میں اس کے لیے کوئی ہاتھ نہ چھوڑوں، کیونکہ سیدھا تو پہلے سے ہی نہیں ہے ہاتھ، پھر الٹا بھی کاٹ دوں، یستنجی بہا، جس کے ذریعے وہ استنجا اور طہارت کرتا ہے، یا اس کے لیے پاؤں نہ چھوڑوں، یمشی علیہا، جب کہ اس پاؤں پہ وہ چلتا ہے۔ ما احسن ما سألت، کتنا نہ تو نے اچھا سوال کیا ہے۔ اذا قطعت یدہ الیمنی، جب اس چور کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے، ورجلہ الیمنی، اور اس کا پاؤں بھی اگر سیدھا کاٹا جائے گا تو سقط، یہ تو گر جائے گا، علی جانبہ الایسر، اپنے الٹے والی طرف، ولم یقدر علی القیام، اور یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، لیکن جب اس کا سیدھا ہاتھ کاٹیں گے اور پھر الٹا پاؤں کاٹیں گے تو اعتدل، تو اس کا جو ہے جسم کی وہ جناب وہ وزن معتدل رہے گا، واستوى قائما، اور یہ کھڑا رہے گا، یہ گرے گا نہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ بَعْدَ قَطْعِهِ، اور مستحب ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کے بعد حسمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی علاج کیا جائے جناب وہ اس کے کٹے ہوئے حصے کا، بزیت المغلا، ایسے تیل کے ساتھ جو گرم کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس میں وہ ڈال دیں گے۔ حالانکہ آپ کہیں گے یہ تو جناب سخت سزا، نہیں بھائی، جو کٹے گا اس کا خون اسی وقت بند ہوگا جب اس کو گرم تیل میں ڈالا جائے، ابقاء لہو، تاکہ اس چور کو باقی رکھ سکے، یعنی اس کی زندگی بچ سکے۔ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، یہ کام واجب نہیں ہے، کیوں؟ لِلْأَصْلِ، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اس کا خون بند کرنا واجب ہے؟ اصالۃ البراءت کہتی ہے واجب نہیں ہے۔ وَمَوْتُهُ عَلَيْهِ، اور وَمَؤُنَتُهُ عَلَيْهِ، اچھا یہ جو تیل وغیرہ کا خرچہ آئے گا یہ کس پر ہے؟ کہتی ہے چور پر ہے۔ ان لم يتبرع به احد، اگر کوئی شخص مفت میں یہ تیل والا کام نہیں کرتا ہے، او یخرج الحاکم من بیت المال، یا اگر چور کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو حاکم شرع بیت المال سے اس تیل کا خرچہ دے گا۔ الحمدللہ 11 مسئلے پورے ہو گئے۔ الثانیۃ عشرۃ، 12واں مسئلہ، لو تکررت السرقۃ، اگر کئی چوریاں ہو چکیں، ولم یرافع بینہا، اور ان چوریوں کے درمیان شکایت نہیں لے جائی گئی حاکم کے پاس، فلقت واحد، تو تمام چوریوں کے بدلے میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لأنہ حد، اس لیے کہ یہ ہاتھ کاٹنا حد ہے، فتتداخل اسبابہ، تو اس کے اسباب آپس میں تداخل کریں گے۔ جیسے
آپ نیند کر اٹھے تو نیند بھی وضو کا سبب ہے، پھر آپ واش روم گئے وہاں بھی 2-3 کام کیے وہ بھی وضو کا سبب ہے، لیکن وضو ایک ہی کریں گے۔ یا اس کی اور مثال، لو اجتمعت، اگر یہ اسباب مجتمع ہو جائیں، ایک بندے نے 10 زنا کی ہیں بعد میں پکڑا گیا تو اس کو ایک ہی سزا ملے گی، اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ شراب پیا ہے لیکن آخر میں ایک مرتبہ پکڑا گیا تو ایک ہی اس کو سزا ملے گی۔ اچھا وہ سزا آخری کی ہوگی یا پہلے کی؟ کہتے ہیں تداخل ہوگا، تو آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ کون سے جرم کی سزا ہے۔ وَحَلُّ هُوَ بِالْأُولَى، آیا یہ سزا پہلے جرم کی وجہ سے یا آخری کی وجہ سے؟ قولان، اس میں 2 قول ہیں۔ اب 2 قول لازمی ہے، ایک قول کہے گا پہلے کی وجہ سے سزا ہے، دوسرا کہے گا آخری کی وجہ سے سزا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، کہتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا اس بات کا کہ یہ سزا پہلے کی یا دوسرے کی، فیما لو افی امن حکم بالقتل، اگر یا لو افا، اگر معاف کرتا ہے من وہ شخص کہ حکم لگایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹو، اگر پہلے کی وجہ سے ہاتھ کٹا اور پہلے نے معاف کر دیا پھر تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اگر آخری کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے اور آخری معاف کرتا ہے تو بھی سزا نہیں ملے گی۔ انہو یقتل کل حال، کہتے ہیں حق کو مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر حال میں ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے کوئی ایک معاف کرے یا کوئی معاف نہ کرے۔ حتی لو افل اولو، اگر پہلا بندہ اس چور کو معاف کرتا ہے قطع بالثانی، تو دوسرے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ بالعکس، یا اگر دوسرا معاف کرتا ہے تو پہلے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہذا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کٹنے سے بچے گا، یعنی اذا اقر بہا، ٹھیک ہے، جب یہ شخص اقرار کرتا ہے جناب چوری کا، دفعتن، ایک دفعہ، او شہدت البینات بہا، یا بینات گواہی دیتی ہیں جناب بہا، ٹھیک ہے، اسی چیز کی، کذالک، ایک ہی، کیا مطلب جناب جو ہے کیا ہے، وہ بھی ایک ہی دفعہ کی گواہی دیتی ہیں، لیکن اگر ہر چوری کی الگ گواہی دے پھر الگ مسئلہ ہے۔ وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ، اگر 2 گواہ گواہی دیں کہ اس نے چوری کی، خوب ایک چوری کے بارے میں، ثم شہد علیہ بأخرى، پھر وہی 2 گواہ کہیں کہ اس نے دوسری چوری بھی کی ہے، قبل القطع، ابھی اس کا پہلی چوری کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا تھا، فالاقرب عدم تعدد القطع، پھر تو قول اقرب یہ ہے کہ اس کے جو ہے کہ ہاتھ اور پاؤں، یعنی چند مرتبہ ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے، کا سابق، جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا کہ ایک ہی مرتبہ وہ سب آئے ہیں، لاشتراکہما فی الوجہ، اس لیے کہ یہ دوسرا پہلو جس میں الگ الگ گواہی دی ہے اور پہلا ایک ہی جیسا ہے کہ ابھی پہلی حد جاری نہیں ہوئی تھی۔ وہ کون حد، بھائی وہ اشتراک کون سی چیز میں کہ یہ جو ہے کیا ہے وہ جناب حد ہے، فلا یتکرر، اور یہ حد کا تکرار نہیں ہوگا بتکرر سبب ہی، اگر اس کا سبب تکرار ہوا ہے، الا ان یسرق بعد القطع، مگر یہ کہ یہ ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر جا کے چوری کرے۔ وکیل، اور ایک قول کے مطابق تقطع یدہ ورجلہ، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اس کا پیر بھی کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ لأن کل واحدۃ، اس لیے کہ ہر چوری جس کے بارے میں بینہ بھی آئی ہے، توجب القطع، وہ سبب بنتی ہے کہ اس کا الگ الگ جو ہے کیا ہے چوری میں وہ کچھ کاٹا جائے۔ فتقطع الید للأولی ورجل للثانیہ، تو نتیجے میں اس کا ہاتھ پہلی چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا اور اس کا پیر دوسری چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا۔ والاصل عدم تداخل، اور ہم شک کرتے ہیں کہ یہ سزا ایک دوسرے میں تداخل کریں گی یا نہیں، اصل یہی ہے کہ یہ تداخل نہیں کریں گی۔ ولو امسکت البینۃ الثانیہ، اگر دوسری بینہ جو ہے کیا ہے وہ امساک کرتی ہے، یعنی کیا، وہ خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، حتی قطعت یدہ، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پہلی بینہ کی وجہ سے کٹ گیا، ثم شہدت، شہدت میں ایک ضمیر جو بینہ ثانیہ کی طرف جاتی ہے، پھر دوسری بینہ آ کے گواہی دیتی ہے، ففی قطع رجلہ، آیا اس کا پاؤں کٹے گا، یعنی قولان، ایضاً اس میں بھی 2، اولا بالقطع ہونا، کہتے ہیں اگر اوپر آپ 2 گواہی جب دیر سے دی جائیں، ابھی سزا جاری نہیں ہوئی تھی، آپ نے کہا ہاتھ بھی کٹے گا پاؤں بھی، تو یہاں بطریقہ اولا پاؤں کٹنا چاہیے۔ لوکیل بھی، اگر پاؤں کے کٹنے کے ہم قائل ہو گئے
سما اوپر والے مسئلے میں جب بینہ متفرق ہو کے آئی تھیں اور ابھی حد جاری نہیں ہوئی تھی. والاقوى عدم القطع ایضا، شہید ثانی فرماتے قول قوی ہے کہ یہاں پر بھی اس کا پاؤں نہیں کٹے گا، اگرچہ پہلے ہاتھ کٹنے کے بعد دوسروں نے گواہی دی ہے. لما ذکر، اس کا سبب وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، تداخل الحدود واصالۃ البراء. اور ہم شک کرتے ہیں کہ اس کا پاؤں کاٹنا واجب ہے، یعنی اصالۃ البراءت کہتی ہے کہ آپ بری ذمہ اس کا پاؤں نہ کاٹیں. اور تیسری دلیل وقیام شبہہ، اور یہاں پر شبہہ ایک وجود میں آ جاتا ہے، کیا اس کا پاؤں کاٹنا چاہیے یا نہیں. الموجبۃ لدرء الحد، یہ شبہہ سبب بنتا ہے کہ یہاں پر حد جاری نہیں ہونی چاہیے. وہ مستند القطع، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اس کا جو ہے کیا ہے پیر کاٹنا چاہیے، ان کی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں روایت تو بکیر ابن اعین، وہ بکیر ابن اعین والی روایت ہے ان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے. بھائی پھر تو پاؤں کٹنا چاہیے. کہتے ہیں وہ پھر طریقے ضعفن، بھائی اس کے طریق میں یعنی اس کے راویوں میں کمزوری ہے، جس کمزوری کی وجہ سے جو ہے کیا ہے ہم اس روایت پر عمل نہیں کرتے. کمزوری کس طریقے سے؟ کہتے اس میں کوئی سہل بن زیاد ایک راوی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہے. تو اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی چوری سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.